کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں. بولو پھر بولو کیا بولو. خبردار خبردار جب ہم نے ہاتھ لگایا تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ابھی میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ پتھر آ رہے ہیں یہاں سے. یہ میرے پاس پتھر پھینکے جا رہے ہیں تاکہ یہ میرا مکان خالی کرا سکے زبردستی مجھ سے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں. بولو پھر بولو کیا بولو. خبردار خبردار جب ہم نے ہاتھ لگایا تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ابھی کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں مایا خان اور جرأت کر رہی ہوں آج اپنی بہت ہی میری پیاری میری عزیز میری سینئر جن کے لیے ہم لوگوں نے جب وہ علیل تھیں تو پورا پاکستان چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں پاکستانی ان کے لیے دعا گو ہو گئے اور بارگاہ الہی میں جھولیاں پھیلی اور اللہ نے ان کو ہمیں واپس دیا اور اللہ نے ان کو صحت دی. ان کو مزاجن ایک فائٹر بنایا ہے اور میں اس لیے واقف ہوں بیکاز میری بڑی ہیں میری سینئر ہیں اور ان سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنے بڑوں کے لیے ادب کے اور محبت کے اور خلوص کے اور احترام کے. جب مجھے میرے یہ ویڈیو میں نے دیکھی اور ایسے بھائی جو میرے بنے ہوئے ہیں خالد انم صاحب ان کے پروفائل پہ ویڈیو دیکھی تو میں ہل گئی. اور تھینک یو ٹو مائی ٹیم ذیشان اینڈ شیخ صاحب اینڈ سمی ایوری بڈی جنہوں نے فوراً رابطہ کر کے میری بہت ہی نیلا آپا سے رابطہ کروایا اور سب کے سامنے السلام علیکم نیلا آپا بہت ادب کے ساتھ. وعلیکم السلام. اللہ نے آپ کو ہمیں واپس دیا ہے. آپ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں. آپ ہمیں بہت پیاری ہیں اور آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اور میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 2 وقت مل رہے ہیں اس وقت. میں کراچی میں ہوں آپ گلگت میں ہیں لیکن یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ پاک آپ کے لیے خیر و عافیت کے معاملات فرمائے اور رحم و کرم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے. نیلا پاک کیا ہوا یہ واقعہ؟ واٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی؟ کیا ہوا یہ؟ مجھے کینسر کی ریکرنس ہوئی 8 مہینے پہلے. میرا 4 مہینے پہلے تک علاج چل رہا تھا. کیمو تھراپیز وغیرہ ہو رہی تھی. پھر میں چھوڑ کے پھر گلگت بھاگ آئی. پینڈیمک سے پہلے پہنچی ہوں. مجھے پتا تھا کہ یہ نیچر شاید تھوڑا بچا سکتی ہے اور بالکل. الحمدللہ بہت بہتر بھی ہوں. 4 مہینے کا کرایہ لے کر 2 مہینے پہ مجھے دھمکیاں دی جانے لگی کہ مکان خالی کرو یا کرایہ دگنا کرو. اب دگنا کرایہ دینا بھی میرے پاسبل نہیں ہے اور نہ ہی ایک دم سے خالی کرنا پاسبل تھا. تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں لاء کا سہارا لیتی. تو میں نے اپلیکیشن دی کورٹ میں کہ مجھے جب تک گھر نہیں ملتا ہے 2-3 مہینے یہاں پہ اسٹے کرنے دیا جائے. کیونکہ پینڈیمک ہے نا آپ کو پتا ہے لاک ڈاؤن ہے ہر جگہ. میں علاقوں میں جاتی تھی تو ابھی عید سے پہلے تک تو ہر جگہ بند ملتی تھی مجھے. لیکن اس میں بھی میں کوشش کر رہی ہوں مجھے کچھ گھر ملے بھی لیکن میرے بجٹ سے باہر تھے تو بات نہیں بن سکی. تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اب کراچی آ جاؤں. میں ٹھیک. یہاں کے اوپر شو بھی بنا رہی ہوں. وہ شو کی 2 ریکارڈنگ ہو چکی ہیں جس میں میں یہاں کے پلیسز اور ہربس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہی تھی. یہاں کی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہی تھی. کورٹ میں کیس تھا. آج میرا وکیل کل میرا وکیل پہنچا نہیں پیشی پر. جج نے کیس جیسے ہی ڈسمس کیا ہے میری اپلیکیشن میں نے فوراً بھیج دی دوبارہ کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. تو کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور ٹھیک. ان لوگوں نے پیچھے سے اٹیک کیا کہ آپ مکان خالی کریں نہیں تو کل آپ کا. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا تمہارا سامان گھسیٹ کے باہر پھینکیں گے. تو میں اس کو کہہ رہی تھی کیا کہہ رہے ہو بتاؤ کیا. میں نے اس کو ویڈیو پہ لینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ مار کے ویڈیو گرایا. میں نے دروازہ بند کیا تو تقریباً 1-1 کلو کے پتھر اندر پھینکے گئے. اور پھر وہی دعائیں جس پہ میرا بہت یقین ہے. میرے آپ سب لوگ اللہ آباد رکھے. اللہ آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچا کے رکھے. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں ہمیشہ محفوظ رہی ہوں اور ابھی بھی محفوظ ہوں. بڑا کرم ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے مایا. یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو میں نے پچھلے 2.5 سال سے محسوس کیا ہے جرگا سسٹم از مور اسٹرانگر دین پولیس اور گورنمنٹ. وہ خاندانی نظام ہر خامی اور برائی کو چھپا جاتا ہے جس میں ریپ ہے مرڈر ہے چوریاں ہیں ڈاکے ہیں تشدد ہے وائلنس لائک ایسا. بگروٹ ایک جگہ ہے 4 دن پہلے وہاں جرگا ہو رہا تھا. جرگے کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے جس کی کوئی رپورٹ نہیں ہوگی. 2 مہینے پہلے نلتر میں 2 بچوں کو اس لیے مارا گیا ہے قتل کیا گیا کیونکہ میوزک چلا رہے تھے.
اور انہوں نے آہستہ کر لیا تھا، لیکن وہ جھگڑ رہے تھے، جھگڑے کی وہ رپورٹ کرنے تھانے کے دروازے پہ پہنچے، پیچھے سے فائرنگ کر کے مار دیا گیا. یہ تو خیر گلگت کی ہیں، اور آگے اور بھی جو علاقے ہیں ان کی بہت خوفناک سچویشن ہے. اگر میں اپنے پیٹ کا کینسر کاٹ کے نہ پھینکتی تو آج میں مر گئی ہوتی. کینسر از غلاظت، اور اس طرح کی گندگی جو اگر ہم پالتے ہیں اور چھپاتے ہیں اپنے اندر، وہ غلاظت ہے. یہ اس بچے کا قصور اتنا نہیں، اس کو چڑھایا گیا تھا، چابیاں دی گئی تھیں کہ جا کے گھر خالی کراؤ. اچھا گھر بات خالی یہ کرانے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ مالک مکان مجھے نہیں؟ وہ مالک مکان میرے پاس پہلی دفعہ آیا، اس نے کہا میں بھی لوگوں کو لے کر آتا ہوں تمہارا. میں نے کہا بیٹا نہیں، ایسے تو نہیں خالی کرا سکتا. یہ گورنمنٹ جس کا لا کا قانون کا ڈنڈا ہے وہی خالی کرائے تو مجھ سے کرائے، باقی مجھے مل جائے گا تو میں چھوڑ دوں گی، جو میں کوشش کر رہی تھی. تو دھمکیاں شمکیاں یہ وہ اس لیے بیٹا کہ یہاں پہ لوگوں کے جگرے بڑے ہیں، یہ ہر برائی کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جرگا جو ہے کہتا ہے اچھا وہ فلاں سید ہے اس کو معاف کر دو. اسٹوریز ہے ریئل میرے پاس ود ایویڈنسز. یا فلاں ہے تو اس کو معاف کر دو، تمہارے رشتہ دار ہے. قاتل اور مقتول ایک ہی گھر میں ہے، عورت کے اوپر قتل ہوا ہے، عورت سفر کر رہی ہے ساری زندگی، مقتول نیچے چلا گیا، قاتل دندناتا پھر ہے. بے شمار قاتل یہاں پہ دھڑا دھڑ گھوم رہے ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے، میں آئی واز ون آف دا بلیورز، میں بلیو کرتی تھی دنیا کی بہت خوبصورت جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، لیکن بہت سی کچھ گھناؤنی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں جرگے کی ضرورت نہیں. وہ عہد نہیں، اگر جرگا ہو تو یا تو ساری پاور اس کو دی جائے، اور پھر ہم جرگوں کو بھی کوشچن کریں کہ وہ ایک مظلوم عورت جو پٹ رہی ہے یا جو بیٹھ رہی ہے اس کے اوپر. یا میرا کیس تو بہت چھوٹا ہے ایکچولی، یہاں پہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں نا. میری آواز اٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے بیٹا، میں تو موت کے دہانے پہ. صبح شمون مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گی وہاں پہ تو آپ کو نقصان پہنچا. میں نے کہا میں تو مر گئی ہوں 3 سال اللہ 4 سال پہلے میری تو ڈیتھ، مطلب اس زندگی کی تو وہ گزر گئی نا، یہ تو نئی زندگی ہے مجھے دی. میں نے کہا مجھے کس چیز کا خوف ہے، آئی ایم ڈن ود ایوری تھنگ. لیکن آئی ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین، آئی تھنک میری جو آواز ہے اس سے بھی زیادہ بلند مجھے یہ بتانا پڑے گا کیا ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم فورنرز کو بلا رہے ہیں، ہم ٹورسٹ کو بلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم تو میرا کنسرن صرف یہ ہے. ناردرن ایریاز کے ہم تو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بھائی آئیں لوگ باہر سے آئیں. باہر سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں ناردرن ایریاز پہ جانا ہے، اور بھائی کی ہمیں چھوڑو، آئی ایم ان لو ود دس پلیس سنس 35 ایئرس. 25 oh سال my پہلے 35 سال پہلے میں 20-21 کی شاید ہارڈلی تھی تو میں آئی تھی یہاں پہ. تو میں تو اس کی محبت میں اس کے اوپر پروگرامز بنا رہی ہوں میں سب. لیکن حقیقت ہے اگر سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ایسے لوگ ہر ایک کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی وہ کوشش کر رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ ہو رہا ہے یہ ہے. اچھا محنابا، یہ جو آپ کو ویسے بھی کراچی آنا تھا یا ان کے کہنے کے بعد آپ کا پلان بنا؟ کیونکہ آپ صحت کے لیے آپ تھوڑا سا بیٹر انوائرمنٹ اور ایئر کے میرا لیے ارادہ تھا، ہاں میرا ارادہ تھا میں دسمبر تک یہاں پہ رہوں گی، سارے سیزن کے فروٹس پھل سبزیوں سے فائدہ اٹھاؤں گی، اور دسمبر میں آ جاؤں گی. میری ایک سیریل ہے دشمن، آدھی ریکارڈ ہوئی ہوئی، آدھی کی ریکارڈنگ رہتی ہے، جو میں نے اس لیے کی تھی کہ میں باقی زندگی ظاہر چلانے کے لیے آپ کو چاہیے بھی ہوتا ہے. میں صحیح. ہمیشہ ہاتھ پھیلانے بیٹھنے والوں میں سے تو میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، تو میں نے پھر کام بھی کیا. میں پھر جانا آپ تو تھا دسمبر میں، بٹ ان کی وجہ سے یس میں اب جلدی آنا چاہ رہی ہوں، میں سب چھوڑ تو دینا آپ چاہ نے رہی ہوں. کیا ایسا کر دیا جو ان کو اگست میں ہی ہبڑ دبڑ میں آپ پہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ کو سچویشن ایسی کریٹ کی گئی؟ کیوں کی گئی کہ آپ جلدی چلی جائیں؟ مجھے جو پتا ہے وہ یہ کہ مالک مکان کہتا ہے کہ اس نے اپنا پراپرٹی کسی کو بیچ دیا ہے، اب یا تو میں دگنا کرایہ دوں اور رہوں یہاں پہ، یا میں مکان خالی کروں. انہوں نے جن کو بیچا ہے اس کے بیٹے نے مجھ پہ اٹیک کیا ہے، حالانکہ باپ اپنے بیٹے کو روک رہا تھا. میں غلط بات نہیں کروں گی، وہ بزرگ بارش آدمی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے، لیکن آج کل بزرگوں کی باتیں کوئی سنتا نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے، تو وہ بیچارہ روکتا ہی رہ گیا اپنے بچے کو، اور اس نے یہ حرکتیں کی. نہیں بٹ سمجھ نہیں آیا مجھے، کیونکہ جب کانٹریکٹ بنتا ہے تو آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں مینشن. مالک مکان اتنا چلا کہ اس نے وربل کانٹریکٹ کیا، بہانہ تو پینڈیمک تھا نا، لاک ڈاؤن تھا نا، ہر چیز بند ہے، آفیسز نہیں ہر کھلے چیز ہوئے، بند ہے، ہر چیز اور بند ہے. اس نے چیک بھی مجھ سے کیش کر لیا. لیکن الحمدللہ میں نے بینک سے اس کی ڈیٹیلز نکلوا لی تھی جس کے اوپر میں نے کیس کیا، ورنہ وہ اور 2 مہینے کا کرایہ کھا کے مجھے نکال رہا تھا ہنڈوں کے ہاتھ سے. میں 2 مہینے سے سفر کر رہی ہوں، پانی بجلی یہ وہ، اور میں 2 مہینے سے اس میں مطلب ڈھونڈ رہی ہوں. پانی بجلی بھی بند کر دیا تھا؟ سوری 2 مہینہ نہیں، 1.5 مہینہ، سوری 1.5 مہینہ ہوا ہے. 1.5 مہینہ؟ کیا پانی بجلی بھی بند کر دیا تھا نا لوگوں؟ میرے اوپر کاٹا ہے، بہت بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو مینشن بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ بہت سے لوگوں کی پکڑ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کی اپنی حرکتیں ان کو وہاں پہ لے آتی ہیں.
وہ چھوڑو, اس کا میں نے کر لیا تھا مقابلہ. بٹ یہ ایسی چیز تھی اگر میں کل ان کو نہ روکتی یا میڈیا پہ اپنی آواز نہ بلند کرتی یا یہاں کے جرگا اور پولیس سسٹم کے بارے میں نہ آواز اٹھاتی تو شاید رات کو یہ اٹیک کر سکتے تھے یا آج مجھ پہ اٹیک کر سکتے تھے. پولیس لیکن کا کیا الحمدللہ. جی بیٹا. ہمیں معذرت, پولیس کا کیا کردار ہے؟ اچھا سمجھ گئی. میں بتاتی ہوں. جب میں بات کری آتے ساتھ ہی میرے گھر میں چوری ہوئی تھی کھڑکی کاٹ کے, تو انہوں نے گھسنے کی کوشش کی لیکن شاید میں آ گئی تھی تو بھاگ گئے. چوری کے لیے کچھ ہے بھی نہیں, بٹ ٹی وی لے جا سکتے تھے, چھوٹا سا ایک پڑا ہوا ہے وہ بھی نہیں لے کے گئے. تو میں نے رپورٹ کے لیے انسسٹ کیا کہ مجھے فنگر پرنٹس اٹھوانے ہیں, تو بڑی مشکلوں سے میرے انسسٹ کرنے پہ فنگر پرنٹ اٹھا لیے. اس کے بعد بھی وہ چور محلے میں چوریاں کرتا رہا. اب شے ہے کہ نہیں ہے پولیس کی. اس پہ بھی جب یہ کیس ہوا تو میں گئی ہوں اپنے پولیس پہ, تو میں نے ان سے کہا کہ پچھلے کیس کا کیا ہوا, کون سی لیبارٹری میں آپ نے بھیجا تھا. تو میری شکل دیکھ رہے تھے بہت خاموشی سے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. سو یہ سب چیزیں ایسی ہیں بیٹا جو عقل مند ہے ان کو اشارہ کافی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو اشارہ کافی ہے. اب میں کیا بولوں, میں تو صرف جو ہے وہ بیان کر سکتی ہوں جو ہوا ہے میرے ساتھ. تو وہ آ کے پتھر دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو کوئی نشان ہی نہیں ہے پتھر گرنے کا. ایکچولی جب میں رپورٹ لکھوانے گئی تو پیچھے سے جس بچے کو چھوڑ کے گئی تھی اس نے دیکھا کہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے. میری گاڑی ہے کہ جو میرا آپریشن کا پیسہ ہوتا ہے ہمیشہ میں سیو کر لیتی ہوں, تو ٹریولنگ میں بھی آسانی رہتی ہے, ضرورت ہوتی ہے تو بیچ کے فوراً پہنچ بھی جاتی ہوں. تو وہ گاڑی دھو دی اس نے, دھو دی تو نیچے سے وہ مٹ بھی گیا ہوگا, تو وہ سمجھے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, بکواس کر رہی ہوں, چلے گئے. لیکن کمشنر گلگت کے آفس سے مجھے کال آ گئی ہے, میں نے ان کو تھوڑی ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی ہیں. اینڈ انشاءاللہ بیٹا بہتر ہوگا. بات صرف اتنی ہے کہ ہماری آواز یہ ہے کہ جرگے کو مضبوط نہ کرو, خدا کا واسطہ جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں ان کو رپورٹ کرو, ان کو لاء کے قانون کے تحت کسی ایسے تحت لے کر آؤ جہاں کرمنلز کو کوئی سزائیں ہوں, وہ معاف نہ کر دیے جائیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لے کر اور ان کی آل سے اپنے آپ کو ثابت کر کے اور اپنے کرائم کو جسٹیفائی کریں. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں پینڈیمک کے بعد اف ناٹ نیکسٹ ایئر آفٹر دیٹ انشاءاللہ کھلے, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں, لیکن کوئی میوزک چلانے پہ کسی کا مرڈر نہ کرے اور کوئی اس طرح کے کیسز نہ ہو کسی کے آئے ہوئے ساتھ اتنی ہمت سے. کیونکہ میرے پہلے اس گھر میں یہاں پہ ایک انجینئر رہتا تھا جس کو دھمکیاں دے کے مولا علی کی پیدائش والے دن یہاں سے نکالا گیا. یہ پڑوسیوں نے مجھے بتایا, یہ کہہ کے کہ ہم 20 گنڈے دنیور سے لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے سوچا تھا ایک عورت ہے کمزور سی, اس کو دھمکی دیں گے تو یہ نکل جائے گی. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کمزور اتنی نظر آتی ہے نہیں. اوپر کا ساتھ ہے میرا, اوپر کا ساتھ ہے. اور تم لوگوں کا مجھے ساتھ ہے, ایک بات تم لوگوں سمجھ کی دعاؤں کا ساتھ ہے. ہماری تو دعائیں اور ساتھ آپ کے ساتھ ہے, حکم آپ کا لبیک بولیں گے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا نام پاکستان کا جانتے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے, ایسی تو کوئی نہیں بیٹا, بات ہمیں ٹی نہیں وی ہے کہ زیادہ کسی دیکھا نہیں اس جاتا, طرح پتہ کا ہے. ہاں سوری, بات کرو. نہیں, مجھے میں ایکچولی بڑی شوق ہوں کہ چلے چھوڑے, آپ پاکستان کا بڑا نام نہیں پہچانے, وہ اتنا ایک لیجنڈ نام نہیں پہچانے, ٹھیک ہے نہیں پہچانے ہوں گے, نہیں ٹی وی ایک دیکھتے مسافر, بابا, ایک ایک یہ تو دیکھ لو مسافر, کہ آپ کے سامنے ایک بزرگ, ایک ایک بیمار. عورت, ایگزیکٹلی یہ نہیں دیکھا. مجھے اس بات پہ بڑا اچھا اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ گلگت بلتستان کی میری بڑی فین فالوئنگ ہے, لائک میجر, اور اچھا, ہمیشہ میں نے لوگوں کو اتنا ہاسپٹیلٹی کے ساتھ پایا, اتنا وارم زیادہ پایا تر فار ایسے, دیٹ میٹر, زیادہ تر ایسے. زیادہ تر ایسے. اچھا زیادہ تر ایسے تو یہ وہ اپیرنٹلی تو والا یہ ہو جاتا ہے نا جب آپ بیٹا آپ ہفتے بھر کسی سے ملتے ہو تو دنیا میں کسی بھی کونے میں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ 15 دن کے لیے کسی صحیح جگہ بات. گھومنے جاتے ہو تو ان کی باتیں تھوڑی آپ کے سامنے آتی ہیں, کو بتاتا تھوڑی ہے. یہ تو وہی جانتا ہے نا جو رہتا ہے, جس کے اوپر بیتتا ہے. تو یس, لوگ دے آر ہمبل, دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل. کوئی ایک سیکس سے, Yes. کوئی دوسرے سیکس سے, کوئی ایک جو پڑھا لکھا سیکٹ ہے اس سے سب بڑا نفرت کرتے ہیں کہ وہ کیوں اتنے زیادہ آگے ہیں. اب میری کوشش اس اچھا دفعہ یہی تھی کہ اس پڑھے لکھے سیکٹ کے ساتھ مجھے گھر ملے تاکہ مجھے تکلیفیں نہ ہوں, تو کہ میں دیکھ چکی تھی کہ کیا صورت حال ہے. میں اس کی کوشش کر رہی تھی, اس لیے دیر ہو گئی. آخانی کمیونٹی میں ڈھونڈ رہی تھی میں, اسمائلی کمیونٹی جو ایٹ لیسٹ انسان کو انسان تو سمجھتے ہیں نا, خدا کا نام لے کے دنگا نہیں کرتے. بہت 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 دوست. ہے کیا. اچھا یہ بتائیے گا ناناپا کہ ابھی اس وقت آپ نے جو یہ میٹر ہوا ہے آج صبح,
میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پھر چلا دوں سب کو دکھا دوں کہ جنہوں نے مس کیا ہو وہ دیکھیں کہ آج صبح نیلا جعفری جی کے کل شام بیٹا کل شام یہ واقعہ پیش آیا ہے. دیکھیں میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ پتھر آ رہے ہیں یہاں سے, یہ میرے پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں تاکہ یہ میرا مکان خالی کرا سکے زبردستی مجھ سے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی ویڈیو بنوا سکتے ہیں. بولو پھر بولو کیا بول رہے ہو. خبردار جب ہم نے ہاتھ لگایا تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی. آپا یہ بیچارہ لڑکا جس کو آپ کہہ رہی ہیں بیچارہ, جنہوں نے ایک ضعیف پہ ہاتھ اٹھایا, آپ ان کو بیچارہ کہہ رہی ہیں. دیکھو غصے میں جو آ جاتا ہے وہ بیچارہ ہی ہوتا ہے. غصے میں جو آ کے اپنا نقصان اور دوسرے کا نقصان کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی بیچارہ ہے. بہت بڑا دل ہے, بہت بڑا دل ہے آپ کا. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ آپ نے جو کل شام کے بعد آپ نے رپورٹ درج کرائی ہے, اور واٹس دا کنڈیشن رائٹ ناؤ, اور ہماری طرف سے آپ کیا چاہتی ہیں بتائیے. میں نے ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی ہے. ایف آئی آر صرف اس لیے کہ مجھے پروٹیکشن فراہم کیا جائے. مجھے ان کے خلاف کچھ نہیں لینا دینا, اور اتنا کہ میں اس مہینے جہاں تک جب تک یہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہیں میں یہاں پہ اپنا سکون سے رہوں, میری ہیلپ پہنچ جائے گی, پیک کر کے میں نے ویسے ہی موو کر جانا ہے. تو کوئی بات ایشو ہے نہیں. میں رکنا ہی نہیں چاہتی ہوں. یہ جگہ قرضد ہے جو ایک بیمار عورت کا, مسافر کا خیال نہیں رکھ سکے اس زمین پہ, ادھر کیسے کوئی رہ سکتا ہے. یہ اپنے لیے بہت کچھ دعوت دے رہے ہیں. اللہ رحم کریں ان کے اوپر. آپ تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد اللہ پاک جو ہے نا وہ معاف نہیں کر فرماتے. اور ایک مسافر اور ایک بیمار عورت اور ضعیف عورت کو, بزرگ عورت کو تکلیف پہنچایا ہے. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے, بہت دکھ ہے. کیا کبھی نہیں. پیسہ کما کر کیا کر لیں گے؟ بالکل دکھ نہ کرنا, بالکل دکھ نہ کرنا, کیونکہ جو بھی حق اور سچ بات کرنے والا ہے اس کے لیے یہاں پہ ایسے لوگوں کی بڑی لمبی قطار موجود ہوتی ہے. ہماری لمبی چوڑی ہسٹری ہے, بہت بزرگ معتبر ہسٹری ہے. میں تو بہت گھٹیا چھوٹی سی شے ہوں, میرے ساتھ اگر اس طرح ہو رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں فخر کرتی ہوں. میں ان پریشانیوں سے گھبراؤں گی نہیں بیٹا. تم لوگوں کا اتنا سپورٹ کافی ہے کہ میری آواز اور جو بات ہے وہ پہنچ جائے حقیقت لوگوں تک. دیٹس اباؤٹ اٹ. فیصلہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آئے گا. بے شک آئے گا. آپ کی واپسی کب تک ہے؟ بائی دا اینڈ آف دس منتھ میں پلان کری ہوں, کیونکہ نیکسٹ منتھ مجھے ٹیسٹ کرانے 5 مہینے ہو گئے ہیں, مجھے ٹیسٹ کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم آپ تھینک سے صرف میسج دور ہیں, آپ ہمیں فوراً آپ ذیشان کو مجھ کو ایک آواز دیجیے گا, کسی کو بھی آواز دیں گے, ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے. آپ ہمیں سے پلیز رابطے میں رہیے گا, پلیز کانٹیکٹ بالکل نہ چھوڑیے گا, کانٹیکٹ میں رہیے گا پلیز. یہ میری آپ سے ہوتے جائے پلیز. تھینک یو. روشنی لینے کے لیے باہر بیٹھی ہوئی ہوں, بڑے بڑے مچھر کاٹ رہے ہیں, گلگت میں ہیں. For everybody who is watching, please نیلا جعفری جی کو آپ فالو کرتے رہیے گا اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک ان کے لیے بہترین آسانیاں فرمائے. ہر قدم پر ان کے لیے غیب سے مدد اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے, اور نور سے بھری ہوئی ان کے راستے اور ان کی کامیابیاں ہوں. بہت شکریہ نیلا. اللہ پاک آپ کو اپنے خاص اپنا حفظ و مان میں رکھے, آپ کو چھایا رہے, آپ سلامت رہیے. دعاؤں کی درخواست, سلامت رہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہی تھی. I'm sorry تمہارا ٹائم ہو گیا ہوگا. تھینک یو. نہیں, میں بس کہتی تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. لو یو.